میرا نبی خوشبودار، حضرت ابو بکر صدیق خوشبودار، حضرت عمر فاروق خوشبودار، حضرت عثمان غنی خوشبودار، حضرت علی المرتضی خوشبودار۔ حق تو یہ ہے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا خوشبودار، آپ کے جسم اطہر سے لگ جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ خوشبودار، حضرت ماں عائشہ خوشبودار، حضرت زینب بن خزیمہ خوشبودار، حضرت زینب بن جہش خوشبودار، حضرت ماریہ قبطیہ خوشبودار، حضرت حفصہ خوشبودار، حضرت سودہ خوشبودار، حضرت زینب خوشبودار، حضرت شہربانو خوشبودار، حضرت ام خیر خوشبودار۔ آج اس پسو پیش میں ہوں کہ میں مریض آدمی کیا بولوں، سانس پھول رہی ہے۔ شریعت و طریقت کے پابند فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قربان یوسف شیخ الحدیث ہمدم کی قسم ہمدم سے گئے اتر پردیش کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہیں، ہم یہ دعا فرمائے تاکہ چند باتیں بول سکوں۔ میرے محبوب کے محبوب وطن کی خوشبو، میرے محبوب کے محبوب وطن کی خوشبو رات دن آتی ہے طیبہ سے چمن کی خوشبو۔ ڈھونڈنے جائیں صحابہ تو ادھر ہی جائیں، جس طرح مل جائے سرکار زمن کی خوشبو۔ وہ مہک اٹھے تو مہک اٹھیں گی ان کی نسلیں، جو مہک اٹھے تو مہک اٹھیں گی ان کی نسلیں، جسے مل جائے میرے آقا کی بدن کی خوشبو۔ تاجدار ولایت حضور سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کا وصال پاک، میرے مرشد کو محرم میں نیند آ ہی گئی، میرے مرشد کو محرم میں نیند آ ہی گئی، بھاگ گئی ان کو حسین و حسن کی خوشبو۔ آج کی محفل پاک خوشبودار، آج کی بات خوشبودار، آج کی محفل خوشبودار، سنتی مسلمان خوشبودار، سر پہ ٹوپی لگائے مسلمان خوشبودار، نبی کا دیوانہ خوشبودار، میرے نبی کا جسم اطہر خوشبودار، آپ کے جسم سے کپڑے جو لگ جائے خوشبودار، آپ کے جسم سے کسی جسم کا ٹچ ہو جائے خوشبودار، گویا کہ یوں کہہ لو خوشبودار کی بات ہوگی، آج کی خوشبودار رات ہوگی، خوشبودار کی چند باتیں ہوں گی۔ جس نسبت سے یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے انہیں ہم آپ صحابہ کی بولتے ہیں۔ صحابہ کسے کہتے ہیں، اس جماعت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اوپر نیچے آنا پڑے گا۔ علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ ایک کتاب پڑھاتے ہیں جس کو عقائد نصفی بولتے ہیں۔ عقائد میں یہ آیا ہے مختصر بات، اللہ کی 18,000 مخلوقات میں دو جماعت عظیم الشان ہے، ایک جماعت ملائکہ، دوسری جماعت انسان۔ ان میں بھی مدارج ہے، مراتب ہے۔ طلبہ اعظامی چند باتیں سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ ملائکہ کے رسول، عام ملائکہ سے ملائکہ کے رسول افضل، انسان میں عام انسان سے رسول افضل، اور رسولوں میں ہمارے آپ کے رسول افضل، عام فرشتوں سے عام انسان افضل، فرشتوں کے رسول سے انسان کا رسول افضل۔ خلاصہ یہ ہوا، جماعت ملائکہ ہو،
یہ جماعت انسان ہو، سب میں افضل، سب میں اعلیٰ، سب میں اولا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ یہ مراتب، یہ درجہ رسالت اس کو کہلاتا ہے۔ درجہ رسالت کے بعد نیچے ایک پوسٹ آتا ہے جس کو درجہ نبوت بولتے ہیں۔ درجہ نبوت کے بعد پھر درجہ آتا ہے درجہ صحابہ کا، پھر درجہ صحابہ کے بعد درجہ آتا ہے مقام روح کا، مقام روح کے نیچے پھر ایک درجہ آتا ہے جس کو مقام ورا بولتے ہیں، پھر اس کے نیچے آتا ہے ایک درجہ جس کو درجہ اقواس بولتے ہیں، پھر اس کے نیچے ایک درجہ آتا ہے جس کو درجہ اقطاب بولتے ہیں، پھر ایک درجہ آتا ہے اس کے نیچے جس کو درجہ اوتاد بولتے ہیں، پھر اس کے نیچے ایک درجہ آتا ہے جس کو درجہ ولایت بولتے ہیں۔ پہلے ولایت ہے، پھر اوتاد ہے، پھر شیخ المشائخ اللہ اور اس کے رسول کی عشق میں گم ہو جانا، غوث کا مرتبہ، قطب کا مرتبہ، ہو کا مقام، ورا کا مقام، اس کے بعد صحابہ کرام کا مقام آتا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی پاک میں، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اسلام کے تحفظ کے خاطر جو جنگ لڑتے، لڑائی لڑتے، اسلام کو جتانے کے لیے، اسلام کو بڑھانے کے لیے اپنی اپنی گردنیں کٹواتے، اپنے معصوم بچوں کو پیش کرتے، اپنے خاندان کو پیش کرتے اور قربانیاں پیش کرتے۔ وہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، جس سے سواری بناتے تھے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عرب کے سرزمین سے چلے اور مدینہ شریف میں 14 سال حدیث کا درس دینے کے بعد میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالحق جاؤ ہندوستان کی سرزمین میں جاؤ۔ آپ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے دہلی کے سرزمین میں آئے ہیں۔ ایک وقت آیا، فجر میں مغرب کا وقت تھا، آپ کو وضو کے لیے پانی لایا کہ دیا گیا، آپ نے گڈھا کھدوایا اور گڈھا کھدوانے کے بعد آپ نے وضو کیا تو وضو کے فضلہ پانی کو ادھر ادھر بہنے نہیں دیا، آپ نے اسی گڈھے میں گرایا۔ نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا، حضور یہ کون سی شریعت ہے؟ وہ عبدالحق جس کے قدم سے ہندوستان میں آج ہمارے طلبہ بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم شریف پڑھتے ہیں، داؤد شریف پڑھتے ہیں، ترمذی شریف پڑھتے ہیں، اس کا شریف پڑھتے ہیں، انہی کا دین ہے، انہی کا لایا ہوا ہے ہندوستان میں۔ شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہ کون سی شریعت ہے جو وضو کے پانی کو گڑھا میں گراتے ہیں؟ کہا سنو، یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ تمہارا چہرہ اور ہے، ہمارا چہرہ اور ہے، تمہاری داڑھی اور ہے، میری داڑھی اور ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میری داڑھی وہ ہے 14 سال تک مدینہ الرسول میں سرکار کے تربت پاک کو ہم نے جھاڑو سے جھاڑو کشی نہیں کی ہے، کپڑے سے صاف نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے چہرے کی داڑھی سے سرکار کے تابوت کو صاف کیا کرتے تھے ہم۔ اس لیے یہ داڑھی کے بال سرکار کے روضے اطہر سے لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا مقام اونچا ہے، اس سے لگے ہوئے پانی کو ہم بہنے نہیں دیں گے، ہم اسے گڑھا میں گرا کے رکھیں گے۔ وہ شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے مقام کو آپ نے بتایا، لوگوں صحابہ کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ ان کے مراتب کو سمجھنا بس سے باہر ہے۔ وہ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے، جنگ میں لڑنے جاتے تھے، ان کے جو گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑتی تھی، پورے زمانے کا ولی ایک طرف، اس مجاہدین کے گھوڑے کی ٹاپ کی دھول ایک طرف ہے۔ اس دھول کے برابر کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ولی کوئی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، صحابہ کے مقام کو کون بتا پائے گا؟
بتانے والوں نے بتایا. کس نے بتایا؟ ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا صحابہ مثل ستارے کے ہیں. مثل ستارے کے کیا مطلب؟ ہلکی پھلکی زبان میں سمجھ لیں. ستارہ کے تنگ اوپر میں ہے اور اتنا بڑا ہے، حدیث کی روشنی میں ہندوستان میں اتنا بڑا مٹکا نہیں کہ اس سے بڑے ستارے لٹک رہے ہیں، لیکن دوری کی بنیاد پہ چھوٹا دکھتا ہے. یہ ستارہ صحابی کو کہا گیا کہ مثل ستارے کے ہیں، یعنی اونچائی اتنا، یعنی صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے. ستارے میں کوئی داغ نہیں، ستارہ جھٹا نہیں، ستارہ پاپ نہیں کرتا. گویا کہ صحابہ کرام کہ جس میں اتھار پہ کوئی داغ نہیں، کوئی دھبے نہیں، جیسے ستارہ صاف ہے، جیسے ستارہ پاک ہے، ایسی میرے صحابہ صاف ہی صاف ہے، صاف ہی صاف ہے، صاف ہی صاف ہے. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ. ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت کی منزل میں پہنچ جاؤ گے. اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ان نور الاروان میں آپ لوگ پڑھتی ہوتے رہتے ہیں. آگے نہیں بڑھائیں گے، بات سمجھیں آگے چل کے. صحابہ کا مقام ہم جیسے مولوی تو بتا نہیں پائے گا، لیکن اتنا جانتے ہیں ہم صحابہ میں سے حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جسے کہا جاتا ہے، وہ صدق و صفا کے تاجدار، منبع علم و حکمت، جود و سخا کے مالک، حضرت شیخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. شجاعت میں ایکتا، عنایت میں ایکتا، عبادت میں ایکتا، روزے رکھنے میں ایکتا، عزت کرنے میں ایکتا، تلاوت قرآن میں ایکتا، نماز میں ایکتا، چلنے میں ایکتا، بولنے میں ایکتا، ادب رسول میں ایکتا نظر آتے ہیں. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پیارے آقا جلوہ بار ہیں، دیگر صحابہ کرام جلوہ بار ہیں. آقا کے قریب بالکل مل کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں. دیکھیں عزت کیسے دیتے ہیں. عزت کمائی نہیں جاتی ہے، عزت کرو تو عزت مل جاتی ہے. آپ نے دیکھا علی شیر خدا داماد نبی تشریف لا رہے ہیں. آنے والا نے دیکھا کہ پاس میں آقا کی کوئی جگہ تو نہیں نظر آتی ہے، دور سے دیکھا، چلتے آئے. علی کی تعظیم اور احترام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ، کھڑے ہو گئے. علی آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس مجلس میں بٹھایا جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے. کیا سمجھا آپ نے؟ جب بیٹھایا تو پیارے آقا فرماتے ہیں یا ابوبکر صدیق، فضیلت والے ہی اہل فضیلت کو فضیلت دیتے ہیں. یہ فضل لآل فضل تفضیلا، فضیلت والے ہی فضیلت والے کو فضیلت دیتے ہیں، عزت دار ہی عزت دار کو عزت دیتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہی دوسروں کو تعظیم و احترام سے نوازا کرتے ہیں. کیا سمجھا آپ نے؟ سارے طلبہ تو سمجھتی ہیں، عوام سمجھیں. ابوبکر صدیق نے داماد نبی کی عزت کری، ایک کی عزت بڑھا دیا. ابوبکر صدیق کا کام تھا علی کی عزت بڑھانا، اور نبی کا کام تھا صدیق کی عزت بڑھا دینا. جبھی تو آپ نے فرمایا یفضل الفضل لأهل العلم، اہل فضیلت والوں کو فضیلت والے ہی فضیلت دیتے ہیں. وہاں پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کی بلند فرما دیا، ان کے مراتب کو بڑھا دیا. اور کتنے مراتب میں آگے ہیں، کتنے آگے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مدینے کی سرزمین میں محلے میں کچھ بات ہو گئی چند لوگوں سے
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر چلے جائیے مسجد میں، جماعت کا وقت ہو جائے تو آپ جماعت پڑھا دیجئے، اور میں پنچایت کر کے بات سمجھا کے صلح کروا کے میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مسجد نبوی میں اذان بلال گونجی، صحابہ کرام چلے بھاگے جماعت میں، آئے جماعت میں شامل ہو گئے۔ سنی مسلمانوں، نماز اگر ہم آپ نے پڑھ لی ہے تو پوری دین و دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لی ہے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا تھا سب سے بڑا امیر کون ہے اور سب سے بڑا غریب کون ہے؟ تو آقا نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت ادا کر لی سب سے بڑا دنیا میں وہ مالدار ہے۔ مالدار وہ نہیں جس کے کوٹھی بنگلے کروڑ روپیہ ہو، مالدار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بندہ بن جائے۔ صحابہ کرام چلے، جماعت کا وقت ہو گیا، سرکار نے ابوبکر صدیق کو بھیجا ہی تھا۔ ابوبکر صدیق امامت کی مسلح پہ آگے بڑھے، اتفاق سے ادھر بات چیت صلح ہو گئی، آقا جلدی ہی تشریف لے آئے۔ اب تشریف لے آئے تو جماعت تو کھڑی ہو گئی ہے، آقا آئے تو میرے آقا اللہ اللہ خوشبودار، اب جدھر چلتے گلیاں معطر ہو جاتی، آنگن معطر ہو جاتا، سڑک معطر ہو جاتا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے در دولت قضا پہ آئے، آپ کو تلاش کیا، مشکات میں یہ حدیث آئی ہے، چلے گھر والوں نے بتایا کہ ادھر گئے ہیں، آپ موڑ پہ جا کر کے ناک سے سنتے تھے، سونا جو گلی معطر تھی ادھر سے نکلتے چلے گئے، لمبی حدیثیں، چلے گئے عمر فاروق چلتے تھے، کھجور کا پیڑ ہے، باؤنڈری کی ہوئی ہے، تھوڑا سا سوراخ ہے، اس میں لومڑی جیسے سکڑ کے حضرت عمر فاروق اندر گئے، دیکھا کہ آقا کھجور کے باغ میں جلوہ بار ہیں۔ آگے بات کیا ہوئی لمبی بات نہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں پیارے آقا جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو خوشبو معطر ہی معطر۔ اب صحابہ کرام نے تالی بجانا اشارہ کیا کہ آقا تشریف آئے، آقا آ گئے، آقا آ گئے، آقا آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہا، آقا نے فرمایا پڑھاؤ، لیکن پیچھے ہٹائے، آقا آگے بڑھے، نماز عصر ادا فرما دیا۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا گیا تو اب یہاں پر ایک تصوف کی بات بتائیں گے، ایک شریعت کی بات بتائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز پڑھاتے با جماعت، علامہ امجد علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بحر شریعت پر نقل کیا اس حدیث کو، آقا کبھی قبلہ کی جانب رخ فرماتے دعا فرماتے، آقا کبھی دائیں طرف چہرے انور کو کرتے دعا فرماتے ہیں، آقا کبھی بائیں طرف مڑتے دعا فرماتے ہیں۔ ایک کتاب خزائن العرفان میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں دیکھا جامع جم مطالعہ کر رہا تھا تصوف کا، اس میں نے دیکھا آقا نے نماز پڑھائی اور اپنے مقتدی کی جانب رخ انور کو فرمایا، یعنی پیٹھ قبلہ کے جانب اور چہرہ انور اپنے صحابی دیوانے کی طرف۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم منہ مقتدی کے طرف کر کے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد پوچھا ہے ابوبکر صدیق میں نے جو تم سے کہا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ تو تم کیوں پیچھے آ گئے؟ علماء کرام جانتے ہی ہیں الامر فوق الادب، حکم ادب سے بڑھ کے مقام رکھتا ہے۔ ادب یہ تھا کہ ابوبکر صدیق پیچھے آتے، حکم یہ تھا کہ ابوبکر پڑھاتے۔ آپ نے کیوں نہ پڑھائی؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرأت، صدیق کے اندر اتنی قوت، آمنہ کے لال کے سامنے نماز پڑھائے۔ الامر فوق الادب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آقا ٹھیک ہے آپ کا فرمان علی سر آنکھوں پہ ہے، لیکن امر آگے ہے،
ادب نیچے ہے، لیکن صدیق کا عشق پکار اٹھا، صدیق کا عشق بول پڑا۔ یہ صدیق نہیں، الامر فوق الادب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور الادب فوق الامر بھی ٹھیک ہے۔ اسی لفظ کو بدل دیا آپ نے۔ یا رسول اللہ، ہم نے ادب کیا ہے، پیارے آقا ان کے چہرے کو دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے، مسکراتے مسکراتے فرمایا آقا نے، اے ابو بکر صدیق، تم نے جو میرے پیچھے قربانیاں دی ہیں، اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اسلام کی خاطر جو مال خرچ کیا ہے، تم نے جو عشق کا جام دنیا والوں کو دکھایا، کر کے دکھایا ہے، چاہے جائے کہ ہجرت کی رات کیوں نہ ہو، ایک ایک مقام پہ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ ہم نے عمر فاروق کا حق ادا کر دیا، عثمان غنی کا حق ادا کر دیا، علی کا حق ادا کر دیا، دیگر صحابہ کا حق ادا کر دیا، اہل خانہ کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر صدیق قسم اللہ کی ہم نے تمہارا حق ادا نہیں کر پایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم، تم اگر کہو گے، رب اگر پوچھے گا تب کہتے مولا ابو بکر صدیق نے یہ دنیا میں جو بھی اس کو خدمت کی ہے، اس کا بدلہ تو ہی عطا فرما، تمہاری خدمت کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ اب وہ بات آپ کو ایک بات پیش، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رخ انور کو کبھی پچھم